نماز وحشت کی استدعا کی گئی ہے۔ صفی کاظمی مولانا صاحب ہیں، وہ انڈیا میں انتقال فرما گئے ہیں، خدا ان کو جوار اہل بیت علیہ السلام میں جگہ عنایت فرمائے۔ ان کے لیے سب اگر آپ ہو سکے جو بھی جس کے بھی ہمت ہو نماز وحشت جو ہے وہ پڑھ دیجیے گا۔ تمام مومنین جو آج دنیا سے جا چکے ہیں سب کو شامل کر لیں۔ بلند آواز میں درود پڑھیں اہل بیت کی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ بلند آواز میں درود پڑھیں اہل بیت کی پاک ذات پہ۔ اللہم صلی علی اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميادان أرضه، أول الدين معرفة الجبار، ثم الصلاة والسلام على السيد المكي المدني الهاشمي القرشي الأبتهي سيدنا ومولانا شفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، لا سيما بقية الله الأعظم امام زماننا هذا روحي وارواح العالمين لتراب مقدمه الفدا، عجل الله تعالى فرجه الشريف، واللعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفي فرقانه الحميد وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. صلوات. محترم سامعین، اہل ولایت و مودت و محبت، سب سے پہلے تو میں انتہائی معذرت خواہ ہوں کہ مجھ سے زیادہ علم میں، فضل میں اور حیات مبارک میں تحصیل علم کیے ہوئے حوزہ علمیہ قوم المقدس سے عالم تشریف فرما ہیں۔ ان کی موجودگی میں مجھ جیسا ایک طالب علم اگر تقریر کرے تو بنتا تو نہیں ہے، لیکن مشکل یہ ہے انہی کا امر ہے، اور الامر فوق الادب، جو امر ہوتا ہے وہ ادب سے زیادہ حیثیت رکھتا ہے۔ ادب یہ ہے کہ یہ گفتگو فرمائیں، میں بیٹھوں اور سنوں، استفادہ کروں، لیکن یہ ہے کہ امر فرمایا قبلہ نے اور انتظامیہ کی طرف سے بھی ہے، تو میرے دل میں شرمندگی تو ہے کہ میں ممبر پہ ہوں اور قبلہ تشریف فرما ہوں اور بزرگ بھی ہوں، مجھ سے زیادہ علم میں بھی ہوں، فضل میں بھی ہوں، تقوی میں بھی ہوں، زہد میں بھی ہوں، تمام صفات میں عالی ہوں، لیکن یہ ہے کہ میں قبلہ سے معذرت چاہوں گا کہ آپ اگر اجازت دیں تو میں بیان کو آغاز کروں گا۔ اجازت ہے قبلہ؟ بلند آواز میں درود پڑھیں اہل بیت کی ذات پہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم یا
ایسے کہ آپ اس بات کا جبران میری عدم موجودگی میں کل سے یہ کر سکتے ہیں کہ خوب قبلہ سے استفادہ کیجیے گا، یعنی زیادہ سے زیادہ دوست تشریف لائیے گا، مومنین کو بھی کہیے گا، کیونکہ مجھ سے زیادہ اچھا پڑھنے والے اور عالم تر ہیں مجھ سے. میں تو ایک طالب علم ہوں، جو میرے پاس معارف تھے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے. قبلہ بہت بڑے عالم ہیں ماشاءاللہ، اور بڑی خدمت ہے انڈیا میں ان کی. رات کافی دیر گفتگو جو ہے وہ ہوتی رہی، تو لہٰذا ضرور تشریف لائیے گا. اپنی سلامتی کے لیے، مومنین کی سلامتی کے لیے بار دیگر صلوات پڑھیں اہل بیت کی طرف. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. عالمی مسائل کا حل، معرفت امام زمانہ علیہ السلام کے موضوع پہ ہماری یہ آخری گفتگو ہے. آج سفر بڑی جلدی سے میں نے طے کرنا ہے، بڑا لمبا سفر ہے، کلوز آپ کو کر کے میں نے موضوع دینا ہے، اور آپ کو ہوم ورک بہت سارے دینا ہے کہ جو اس کے بعد آپ نے خود انجام دینا ہے. کیونکہ کل بات یہاں تک پہنچی تھی کہ غیبت اور اس کے بعد ظہور، اور ظہور کے بعد حضرت کی حکومت. تھوڑا تھوڑا میرے ساتھ بولیں گے تو آج میرا سفر جلدی طے ہو جائے گا. یہ سارے جو مسائل ہیں اس کو سمجھنا بھی ہے اور ان پر عمل بھی کرنا ہے، کیونکہ سمجھ صحیح آئی ہو تو اسی طرح کا اس پہ عمل طے پاتا ہے انسان کا، اور جس طرح کا عمل ہوتا ہے اسی طرح کا نتیجہ اسے ملتا ہے. لہٰذا آپ ان تمام چیزوں کو سمجھ جائیں. کہ ایک دو سوال ہیں وہ پہلے اس کا جواب عرض کر دیتا ہوں. ایک سوال ہوا ہے کہ جو پچھلی گفتگوؤں میں نے عرض کیا تھا کہ جو حضرت کی عنایت ہے، جو فیض ہے، وہ مشترک ہے سب کے لیے ایک جیسا ہے. جیسے میں نے ایک گفتگو میں عرض کیا تھا کہ مثال دی تھی کہ سورج جو چمکتا ہے وہ کسی کو کم کسی کو زیادہ نور نہیں دیتا، سب کو مساوی نور دیتا ہے. عدالت ہے سورج کی کہ اپنی طرف سے مساوی دے، لیکن لینے والے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے وہ کیسا لے. حضرت حجت کا فیض اور کرامت اور لطف جو خداوند عالم نے دیا ہے حضرت حجت کو قوم اور ملت اور مخلوق کو دینے کے لیے، وہ مساوی دیا ہے، لیکن اپنی حیثیت کے مطابق ہر کوئی لے لیتا ہے. جیسے ایک مثال ہے کہ کہیں پہ کوئی چیز بٹ رہی ہو اور اس میں کوئی لمیٹیشن نہ ہو، اس میں اپنے اپنے سائز کا برتن لے کے لوگ جاتے ہیں. کہتے ہیں کہ میں مثلا ایک نے پورا ایک ڈیچکا لے لیا، ایک نے چھوٹی پیالی لے لی، ایک نے جو ہے وہ کہا مجھے شاپر میں ڈال دو. یہی کہا ہے نا. تو ہر ایک انسان اپنی ذہن، اپنی ضرورت، جو ضرورت کہاں طے پاتی ہے؟ اپنی معرفت کے اعتبار سے کہ مجھے اتنی ضرورت ہے. جتنی معرفت بڑھ جاتی ہے اس شے کی اتنی ضرورت بڑھ جاتی ہے. اگر اس کی ضرورت زیادہ ہے تو پھر وہ برتن بھی بڑھا لے کے جاتا ہے. مثلا اس کو پتا ہوتا ہے میرے خانوادے میں مثلا بہت سارے بچے ہیں، مہمان ہیں، دوست ہیں، احباب ہیں، تو وہ کہتے ہیں بھائی میرے گھر مہمان بھی بیٹھے ہیں، ذرا زیادہ ڈال کے دو. اس میں نیاز جب آپ نے لینی ہوتی ہے تو آپ کہتے ہیں بھائی میری گاڑی میں 7-6 لوگ ہیں، وہ اس حساب سے 5 سے 6 پیکٹ دے دو مجھے. اور یہ برکت بھی ہے اور آپ نے ان کو ملحوظ خاطر رکھا ہے. ایسا ہی ہے یا نہیں؟ یعنی اپنی سکت، اپنا بیک دیکھ کے آپ اس کا فیصلہ کرتے ہیں. لہٰذا حضرت حجت کا جو فیض ہے وہ سب کے لیے ہے، لیکن ہم کتنا لینا چاہتے ہیں وہ ہمارے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. ہماری ضرورت ہمیشہ معرفت سے ہوتی ہے. اگر دین کی ہماری معرفت بڑھ جائے گی اور دین کے حصول کی ضرورت بھی ہماری جو ہے زیادہ ہو جائے گی، اس قدر ہم اس فیض کو حاصل کرنے کی کوشش کریں گے. حضرت نے کوئی حلوہ نہیں بانٹنا، نعوذ باللہ. حضرت نے جو چیزیں دینی ہیں وہ چیزیں کوئی اور نہیں دے سکتا جو انہوں نے فیض اچھا، لینے والے کی اور دینے والے کی 3 قسمیں ہیں. ان تینوں قسموں کو توجہ سے سنیے گا. ایک دفعہ دینے والے کو کیا کہتے ہیں؟ فاعل. لینے والے کو کیا کہتے ہیں؟ قابل، یعنی قبول کرنے والا. دینے والا اور لینے والا. دینے والا ایک دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ نہ وہ پورا دے سکتا ہے اور نہ لینے والا پورا لے سکتا ہے. وہ بھی عاجز ہوتا ہے اور لینے والا بھی عاجز ہوتا ہے. اس کو
تھوڑا تھوڑا دے سکتا ہے، ایک دم نہیں دے سکتا۔ توجہ میری طرف رکھیں، توجہ فرمائیے آپ نے کہ ایک دفعہ یہ ہے کہ دینے والا بھی عاجز ہے ایک دم دینے سے، اور لینے والا بھی عاجز ہے ایک دم لینے سے، جس کی مثال ہے ماں اور بچے کی۔ 2 سال ماں دودھ پلاتی ہے بچے کو، نہ ایک دن میں پلا سکتی ہے 2 سال کا، نہ بچہ ایک دن میں پی سکتا ہے 2 سال کا۔ یعنی دینے والی بھی عاجز ہے اور لینے والا بھی عاجز ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہ 2 سال اس نے پلانا، تمنا بھی ہے اس کی، لیکن اتنا ہی پلا سکتی ہے جتنا وہ لے سکتا ہے، اور عجز دونوں طرف ہے، عجز دونوں طرف ہے۔ اور دوسرا دینے والے اور لینے والے کی نسبت کیا ہے کہ دینے والا جو ہے وہ بھی عاجز ہے مطلق طور پر، مکمل طور پر، اور لینے والا بھی عاجز ہے۔ جیسے پتھر سے پتھر، جیسے پتھر کوئی شے نہ دوسرے پتھر کو دے سکتا ہے نہ دوسرے سے لے سکتا ہے، پتھر آواز ہی پیدا کرے گا اگر لگے گا تو، لیکن ایک دوسرے کو کوئی فائدہ نہیں دے سکے۔ یہ میں کیوں عرض کر رہا ہوں؟ میں نے قلوب کی کل حالات آپ کی خدمت میں عرض کیے تھے، جو قلب پتھر ہو جاتے ہیں، جو دل پتھر بن جاتے ہیں۔ کل کی گفتگو کو اس سے ریلیٹ رکھیں ذرا، اس سے بیگانی نہیں ہے یہ گفتگو، اسی کے بالکل ساتھ ہے کہ جو دل پتھر ہو جاتے ہیں وہ ایک دوسرے کو کچھ نہیں دیتے لیتے۔ وہ جو دل نرم ہو جاتے ہیں ماں کی طرح، وہ دیتے بھی ہیں اور لیتے بھی اور آگے بھی پہنچاتے ہیں۔ یہ دوسری تھی۔ اور تیسرا کیا ہے؟ تیسرا دینے اور لینے والے کی نسبت یہ ہے کہ دینے والا دے سکتا ہے، لینے والا جو ہے وہ اپنی حیثیت کے مطابق لے سکتا ہے۔ یہ صورت ہے حضرت حجت کی کہ دینے والا قوت رکھتا ہے، طاقت رکھتا ہے کہ سارا فیض اس کو دے دے، لیکن لینے والے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، جتنا قریب آئے گا اتنا فیض لے لے گا، وہ جتنا ظرف بڑھائے گا، جتنا شرح صدر پیدا کرے گا، جتنی غیرت پیدا کرے گا، جتنی ہمت پیدا کرے گا، جتنی شجاعت پیدا کرے گا، جتنا خوف کو پیچھے کرے گا، جتنے لالچ کو چھوڑے گا، جتنا طمع کو پیچھے کرے گا، اتنا ہی حضرت حجت کے قریب ہوگا، اتنا ہی فیض لے لے گا۔ اور جب یاد رکھیں اس میں راست تناسب ہے، اگر طمع ہوگا زیادہ لے نہ سکے گا، اگر فرض کرے طمع والے کو زیادہ مل گیا تو اس میں بھی طمع کرے گا، یہ راست تناسب ہے۔ اسی لیے یہ شرط قرار دی گئی ہے کہ تم اوپر والی سیڑھی پہ آؤ، اپنا شرح صدر پیدا کرو، کیونکہ فیض عام نہیں ہے، فیض کے بڑے درجات ہیں، کوئی سری ہیں، کوئی علنی ہیں، کوئی ظاہری ہیں، کوئی باطنی ہیں۔ وہ جو سری ہیں وہاں پہ وہی لوگ پہنچتے ہیں جن کا شرح صدر ہوتا ہے، عام آدمی وہاں پہنچ ہی نہیں سکتا۔ لہٰذا عزیزان محترم، یہ مدارج کو طے کر کے حضرت حجت کا قرب ہمیں حاصل کرنا ہے۔ حضرت کا جب قرب ہمیں حاصل ہو جائے گا تو چیک ہوتے چلے جائیں گے۔ جب چیک ہو جائیں گے، خدا ہمارے دل کا امتحان کر لے گا، تو اس وقت میسم جیسی عنایات بھی ملنی شروع ہو جائیں گی۔ میسم کون تھے؟ علی علیہ السلام کے صحابہ نہیں فقط سری اصحاب، بلکہ علی کے اسرار کے مالک تھے، سارے نہیں البتہ 1 2 3 بس۔ یہ میں طے نہیں کر سکتا، البتہ جو بتایا گیا ہے کہ علی کے چند، کیونکہ جمع کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، علی کے چند اسرار رکھتے تھے اپنے سینے میں۔ میسم کو بھی پورے اسرار نہیں دیے، ابو ذر کو بھی پورے نہیں دیے، سلمان کو بھی پورے نہیں دیے، لیکن آخری درجہ جو دیا تھا وہ سلمان کو دیا تھا۔ وہ آخری درجہ تھا سر و اسرار کا، جس سے اوپر کوئی نہیں گا۔ لیکن اسی لیے جو سر دیا تھا نا، جب راز دیا تھا تو اس کو پھر خالی راز نہیں دیا تھا، کہا منا اہل البیت، ساتھ میں ایک ڈگری بھی دی تھی۔ یہ نہیں تھا کہ کہہ دیا کہ تیرے پاس تیرے ہاں راز ہیں۔ اب کیا، جو دائرہ لگایا تھا راز دے دیے، سینہ اتنا تھا، شرح صدر تھا، دینے کے بعد کہا کہ اب تو باہر نہیں رہے گا ہم سے،
اب تیری پہچان کیا ہوگی؟ منا اہل البیت. سمجھ گئے یا نہیں؟ یہ درجے ہمیں لینے ہیں. اور حضرت حجت کو سلمان بھی چاہیے، ابو ذر بھی چاہیے، مقداد بھی چاہیے، جندب بھی چاہیے. یہ افراد چاہیے حضرت حجت کو، تاکہ وہ بھی اپنے نانا کے سامنے فخر کریں کہ نانا یہ سلمان آپ کا ہے، یہ سلمان میرا ہے، یہ مقداد آپ کا ہے، یہ میرا ہے، یہ ابو ذر آپ کا ہے، یہ میرا ہے. اپنے جج سے کہیں، مولا سے، مولا علی سے، کہ یہ میثم آپ کا ہے، یہ میرا ہے. یہ قوت پیدا کرنی ہے ہمیں یہ طاقت پیدا کرنی ہے. اور یہ کوئی بعید نہیں ہے ہمارے لیے، کوئی مشکل نہیں ہے. درست سے ہم عالم مادہ میں ہیں، لیکن یہ یاد رکھیں جتنا مشکل سفر ہوتا ہے اتنا چھوٹا بھی ہو جاتا ہے. مشکل سفر ہے ہمارا، یہ یاد رکھیں. جب ہم مشکلات کو کاٹیں گے اس وقت ممکن ہے اتنی مشکلات نہ ہوں. اب جو مشکلات زیادہ ہیں اس کو ختم کرنے کے بعد زیادہ تقرب حجت کا حاصل ہوتا ہے ہمیں. یہ نہ آپ سوچا کریں کہ اس وقت آسان تھا، قریب ہو جاتے تھے لوگ اہل بیت کے، آج مشکل ہے. نہیں، اگر آج مشکل ہے تو قرب بھی بڑی جلدی ملتا ہے. بچہ جتنی زور سے روتا ہے اتنی جلدی ماں دودھ دیتی ہے اس کو، اس کی اسپیڈ میں بھی اضافہ. جتنی چوٹ لگتی ہے ڈاکٹر اتنی جلدی آپریٹ کرتا ہے، علاج کرتا ہے. جتنی بیماری ہوتی ہے، لہٰذا یہ ذہن میں رکھیں جتنی مصیبت آتی ہے اسی قدر انسان عظمت حاصل کرتا ہے جتنی مشکل آتی ہے انسان کے لیے. لہٰذا عزیزان محترم، یہ سوال کا جواب میں نے پورا کر دیا، اور بھی اس میں اضافہ جو چیزیں رہ گئی تھیں وہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی. اب آپ کی خدمت میں ایک بڑی دقیق اور زبردست بحث جو ہے، جو میرے آج کے عنوان سے متعلق ہے، وہ عرض کرنا چاہوں گا. اس پہ ذرا آپ توجہ رکھیں. ظہور کا جو وقت ہے وہ کیسا ہوگا اور حکومت کیسی ہوگی. کل میں نے یہاں پہ بات ختم کی تھی کہ قلوب کی کیا حالتیں ہوں گی. 7 دل میں نے آپ کو بتائے تھے جو قلوب بہت برے ہیں، ضد ہیں، اور 7 دل ایسے بتائے تھے جو ان کی ضد ہیں اور حسن اور جمال اور کمال ان میں پایا جاتا ہے. یہ آپ کے ذہن میں ہے، توجہ رکھیے گا. حضرت کا جو ظہور کا زمانہ ہے وہ رسول خدا کے آنے کے، مبعوث ہونے کے وقت کے مشابہ ہے، ملتا جلتا ہے اس سے کچھ فرقوں کے ساتھ. مکمل مشابہ نہیں ہے، 100% نہیں ہے. کیا تھا رسول کے زمانے میں؟ رسول کے زمانے میں مختلف ملتیں تھیں، مختلف افراد تھے، مختلف نظریات تھے. انسانی حقوق پستی پہ پہنچے ہوئے تھے. آج کل بات ہوتی ہے، اسی لیے میں عصر حاضر کی بات کر رہا ہوں، ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں نا، تو اس وقت ہیومن رائٹس پستی کے عالم میں تھی. قتل کیا جاتا تھا بچوں کو، بیٹیوں کو. آپ کے سامنے ہی ہے، اس پستی میں تھا عالم. آپ کے ذہن میں وہ، میں تاریخ دہرانا نہیں چاہتا، آپ ذہن میں رکھ لیں بہت سارے افکار تھے، بہت سارے نظریات تھے، طبقاتی سسٹم تھا. طبقہ تھا. جو امیر طبقہ تھا وہ سب کچھ حاصل کرتا تھا، جو غریب طبقہ تھا اس کو لباس بھی نہیں ملتا تھا. آج بھی ایسا ہی ہے، وہی جہالت ہے. یعنی وہ جہالت جو رسول کے زمانے میں تھی وہی جہالت، چاہے وہ جہالت عقیدے کے اعتبار سے ہو، چاہے وہ جہالت عقیدے کے مختلف ہونے کے اعتبار سے ہو. اس وقت کوئی سانپ پوجتا تھا، کوئی بت پوجتا تھا، کوئی بت پوجتا تھا، کوئی بت کی پرستی کرتا تھا، کوئی سورج، کوئی چاند، کوئی ستارے، کوئی کیا. یہ سب ہے تھا نا اس وقت. یعنی ادیان اور مذاہب، ہر بندے کا، ہر قبیلے کا اپنا ایک دین اور مذہب بنایا ہوا تھا. ملتیں مختلف تھیں، انسانی اقدار پست ترین درجے پہ تھی. اس کے بعد آج جو انٹرنیشنل افیئرز جسے آپ کہتے ہیں، وہ روابط عامہ، انٹرنیشنل جو رابطے تھے، اس میں عہد و پیمان جو تھا اس وقت نقص کیا جاتا تھا. اس میں گھبرائیں نہیں آپ. اس وقت جو کیا تھا کہ جو عہد و پیمان کیے جاتے تھے اس وقت اس کو توڑ دیا جاتا تھا، اس کو کیا جاتا. بعد میں مثلا عہد ہوتا تھا کہ یہ تمہارا مال آئے گا تو ہم لوٹیں گے نہیں، لیکن وہ لوٹ لیا جاتا تھا. خطہ بے خطہ یہ کام کیے جاتے تھے. اس وقت یہ تھا. اس وقت
کیا تھا؟ بتوں کی پرستش کی جاتی تھی۔ کون سے بتوں کی؟ جو بت لکڑی، پتھر یا گارے یا اس طرح کی چیزوں سے بنے ہوئے تھے۔ ایسا ہی ہے، یہ تھا رسول کے زمانے کی ایک تصویر۔ حضرت حجت کے ظہور کے زمانے کی کیا تصویر ہے؟ اقدار پستی میں، ملل مختلف، فرقے مختلف، ایک کتاب پہ 72۔ اس وقت 2 کتابیں پہلے تھی، 3 کتابیں اور اس کے بعد یہ کتاب آئی۔ اس میں تو ایک تھے نا تھوڑے سے رسول کے آنے کے بعد۔ اب اس کے بعد دیکھیں، اس کے علاوہ ملت مختلف، طبقاتی نظام، غریب غریب ہے، امیر امیر ہے، اور فرعونی نظام، فرعونی سوچ۔ فرعون کی سوچ کیا ہے بھلا؟ فرعون کی سوچ ایسے ہے، یہ دیکھیے آپ نے حرم دیکھا نا، اس کا حرم، احرام مصر دیکھیں آپ نے، جہاں سیر کرنے جاتے ہیں آپ، یہ ایک عجوبہ ہے، وہ کیسے بنا ہوا ہے؟ تو کون کہ کیا مراد ہے اس سے؟ کبھی سوچا آپ نے؟ وہ انا ربکم الاعلی ایک نقطہ، دوسرے 2 3 4 6 چلتے چلتے یہ، یعنی معاشرہ اس طرح چلے گا، میں تمہارا رب، اوپر کونا ایسے، اس کے بعد جو قریب افراد ہیں 2 ایسے، پھر 3، پھر 4، پھیلتے پھیلتے پھر لوگ غریب، مسکین، یتیم، ندار۔ سمجھ لیا آپ نے یہ کیا مراد ہے؟ یہ حرم جو آپ دیکھتے ہیں نا ایسے، اس سے یہی مراد ہے، یہ سسٹم ہے، یہ سیرگاہ نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ سسٹم ہے۔ باقی اس کو سمجھ لیں آپ، حضرت نے گرا دینا ہے اس حرم کو نہیں، ایک ذہنی حرم کو۔ تھوڑی بحث مشکل ہے، حجت سے مدد مانگتے ہیں، بلند آواز میں درود پڑھیں۔ فرعونی نظام ہوگا، اقدار پست ہوں گی، لوگ لڑ رہے ہوں گے، مختلف لوگ ہوں گے، بتوں کی پرستش انت پہ ہوگی۔ آپ کہیں گے یہ کیسے؟ وہ تو کام ہو گئی ہے۔ رسول کے زمانے میں کون سے بت تھے؟ لکڑی کے، پتھر کے، گارے کے، لیکن حجت کے زمانے میں ایسا بت ہوگا جو بولتا ہوگا قرآن ہاتھ میں پکڑ کر۔ کون سے بت ہوں گے؟ جو قرآن ہاتھ میں پکڑ کے تفسیر کر رہا ہوگا، تعویل کر رہا ہوگا، بول رہا ہوگا، سامری کی طرح ہوگا، سامری کے بچڑے کی طرح ہوگا، اور وہ بت ہوگا۔ لکڑی پتھر کے بت کو گرانا بھی آسان تھا، توڑنا بھی آسان تھا، باطل قرار دینا بھی آسان تھا۔ اور یہ جو بت ہوگا حجت کے زمانے میں، ذہنوں میں بھی بت ہوگا، عقلوں میں بھی بت ہوگا، نظروں میں بھی بت ہوگا۔ ہوگا کچھ نہیں، وہ کتابیں ہاتھ پکڑ کے، کہیں تورات پکڑ کے بولے گا، کبھی زبور پکڑ کے بت بولیں گے، بولنے والے بت ہوں گے۔ حضرت نے گرانے ہیں سارے۔ ذرا میری بات کو سمجھ جائیں، یہ پہنچ جائیں۔ کیا بت ہیں وہ؟ لکڑی کے بت کو مارے، حضرت ابراہیم نے اپنی لاٹھی سے گرا دیے تھے سارے، ایک کو چھوڑ دیا تھا، وہ آسان تھا۔ لیکن فخر ابراہیم کو وہ بت گرانے پڑیں گے کہ جو بت کہیں گے ہمارے ہاتھ میں قرآن ہے اور ہم اس کی تفسیر اور تعویل بتا رہے ہیں تمہیں۔ ان بتوں کو گرانا ہے۔ کوئی کہے گا میرے ہاتھ میں تورات ہے، کوئی کہے گا میرے ہاتھ میں انجیل ہے، کوئی کہے گا میرے ہاتھ میں بائبل ہے۔ حضرت نے اس کو گرانا، کہا تم کیا جانتے ہو، میں اس کا بیٹا ہوں جس نے دعویٰ کیا تھا سلونی سلونی قبل ان تفقدونی۔ میں آج تم سے دعویٰ کرتا ہوں، پھر وہی دعویٰ، سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، جو پوچھنا ہے پوچھ لو مجھ سے۔ اس کو اپنے علم سے گرائیں گے، اگر علم سے گرنا چاہے، تابع ہو جائے تو درست، نہ ہوا تو پھر انشاءاللہ۔ اس کے بعد یہ نظام کیا ہوگا، یہ سسٹم کیا ہوگا کہ حضرت حجت ان کو جب گرائیں گے، ان بتوں کو،
تو بنائیں گے کیا؟ پہلے لا الہ ہے، پہلے کیا ہے؟ پھر الا اللہ ہے۔ لا الہ کی بنیاد صاف کرنی ہے، پہلے صاف کرنا ہے، پھر الا اللہ۔ میں نے اس دن عرض کیا تھا، حضرت نے جو بیعت لینی ہے اس کا نام ہے بیعت اللہ، بیعت اللہ، اللہ کی بیعت ہے یہ۔ اور جو اس دن عرض کیا تھا اس کو اب میں بقیہ اس کا عرض کرنے جا رہا ہوں کہ جو حضرت نے بنا بنانی ہے لا الہ الا اللہ کی بنانی ہے، پہلے سب بنائیں گرا دینی ہے، سب بنیادیں ڈھا دینی ہے، سب بنیادیں ختم کر دینی ہے، اور اس کے بعد توحید کی بنیاد رکھنی ہے۔ اب بت گر جائیں گے، اب بت صاف ہو جائیں گے، اب بت شکن آ کے بت توڑ دے گا اور یہ کہے گا کہ میرے بابا نے ایک دفعہ کعبے کو صاف کیا تھا۔ آگے آپ خود ہی سمجھ جائیں، سیرت ہے میری۔ اور وہاں حضرت کیا جملہ ارشاد فرمائیں گے کہ میں بقیت اللہ ہوں کہ جو محمد مصطفیٰ اور علی مرتضیٰ کی سیرت پہ عمل کرنے آیا ہوں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ توجہ فرمائیے آپ نے، جب یہ ہو جائے گا بنا رکھ دیں گے تو اس کے اوپر عدالت کی بلڈنگ کھڑی کریں گے، اس توحید کی بنیاد پہ۔ عدالت کی بلڈنگ سے جو نکلے گا روشنائیاں، وہ جہاں جہاں جائیں گی، اگلے مرحلے میں آپ کی خدمت میں اس کو عرض کرتا ہوں۔ حضرت کے ظہور کی جو جگہ ہے وہ کون سی ہے؟ پلیس مکہ، حضرت وہاں ظہور فرمائیں گے۔ کس جگہ پہ؟ بین الرکن والمقام، رکن اور مقام کے درمیان میں۔ یہ عالمی مسئلہ ہے، یہ کس کا ہے؟ تمام مسلمانوں کا اس پہ عقیدہ ہے۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ جب وہاں پہ تشریف لائیں گے اس وقت جبرائیل آ کے ندا دیں گے کہ دیکھو بقیت اللہ کا وجود آ چکا ہے، اگر مومن ہو تو اس طرف پلٹ آؤ، اگر مومن ہو تو پلٹ آؤ۔ اور جملہ ہے کہ حضرت کیا فرمائیں گے؟ اس وقت حضرت اپنا ہاتھ بڑھا کے کہیں گے انا ابن محمد المصطفیٰ، کہ میں محمد مصطفیٰ کا بیٹا ہوں، علی مرتضیٰ کا بیٹا ہوں۔ اس کے بعد ایک ایک امام کا نام لے کے، حسن عسکری تک نام لے کے یہ کہیں گے میں ان کا بیٹا ہوں، ہمارے گھر نبوت تھی، ہمارے گھر امامت و ولایت تھی، میں بقیت اللہ ہوں، میں ہاتھ دے رہا ہوں، میرا ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہے، بیعت کر لو اللہ کی۔ میرا ہاتھ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج، میرا ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہے، اس پہ بیعت کر لو۔ کون سب سے پہلے بیعت کرے گا؟ جبرائیل، کیونکہ پاس وہی ہے نا، انہوں نے یہ اعلان کیا ہے، اعلان جبرائیل نے کرنا ہے، اور بیعت بھی سب سے پہلے ظاہری طور پر جبرائیل نے کرنی ہے۔ آج کے بعد یہ جملہ ذہن میں رکھ لیں، ہمارے آپ کے لیے ہے کہ ہمارے ہاں کسی کی بیعت معصوم کے علاوہ حرام ہے، چاہے کوئی پیر ہو، چاہے کوئی فقیر ہو، چاہے کوئی مثلا جو ہے وہ مرشد ہو، چاہے کوئی کچھ بھی ہو۔ مرشد ہمارا امام زمان ہے، پیر ہمارے امام زمان ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ باطل ہے بیعت حجت کے علاوہ کسی کی، حرام ہے بیعت معصوم کے علاوہ کسی کی، الا کہ معصوم جس کو کہے کہ بیعت میری کرو کرو مسلم کے ہاتھ پہ۔ اور ایک اور بات ہے، یہاں ایک نکتہ ذہن میں رکھ لیں، ٹائم میرا بہت آج کلوز ہے، میں بہت جلدی بہت چیزیں عرض کرنا چاہ رہا ہوں آپ کی خدمت میں، کہ غدیر میں ایک بیعت لی تھی رسول نے، وہ آپ کے ذہن میں ہر ایک سے لی، ایک ایک سے لی تھی، ایک ایک سے لی تھی۔
سب نے بیعت کی تھی، خواتین سے بھی لی تھی۔ روایت میں ہے کہ بلا تشریف فرمائیں کیسے لی تھی خواتین؟ مولا علی کے ہاتھ میں ہاتھ تو نہیں دیا تھا نا، نعوذ باللہ۔ اب ذرا سوچیں کہ علی کی بلندیاں، اتنا بتا دیتا ہوں کہ جس کے بیٹے کے نور سے حوریں بنے، جس کے بیٹے کے نور سے، وہ بھی کون سے نور سے؟ وہ والے نور سے، نور آہوتی اور لاہوتی سے نہیں، بلکہ اور انوار سے، جبروتی۔ اس کے بعد تھا، میں نے اس دن عرض کر دیا تھا آپ کی خدمت میں، وہاں پہ جس میں جنت کی حوریں بنے۔ تو آپ بتائیں کہ وہ علی کبھی کسی حور کے اوپر، کسی عورت کے اوپر، نعوذ باللہ، یہ کہنا بھی درست نہیں ہے، لیکن پھر بھی کیوں کہا جا رہا ہے کہ علی کے ہاتھ میں عورت ہاتھ؟ علی امام ہے، علی حجت ہے، علی کے بارے میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا، یہ علی عالی ہیں، لیکن پھر بھی کہا ہے ہاتھ میں ہاتھ نہیں ہونا چاہیے۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ بیعت بھی کروانی واجب تھی کیونکہ اللہ کی بیعت تھی، اور بیعت ہاتھ میں ہاتھ دے کے بھی نہیں کرنی تھی، کوئی محرم نامحرم کا مسئلہ تھا، امام ہوتے ہوئے بھی، ولی ہوتے ہوئے بھی، پیر ہوتے ہوئے بھی، مرشد ہوتے ہوئے بھی۔ میں کوئی چیز بیان کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں۔ جو حالات ہیں نا ہمارے انڈیا پاکستان کے، وہاں کہا جاتا ہے پیر ہی ہے نا، اپنا بیٹی ہے نا آپ کی۔ علی سے بڑا کوئی ہے امام؟ حجت ہے، علی کی بیعت واجب ہے، واجب تھی سب پہ۔ کیوں رسول نے طلاب میں کہا تھا، کیسے بیعت کروائی تھی؟ کہا کہ خواتین گزرتی رہیں، ایک طرف علی پانی میں ہاتھ ڈال دیں، ایک طرف وہ پانی میں ہاتھ ڈال دیں، بیعت بھی ہو جائے لیکن مس بھی نہ ہو سکے۔ یا علی اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ علی کی ولایت کے اقرار کے لیے شریعت کو پامال نہیں کیا رسول نے۔ آج جو کہے کہ علی کی ولایت کی وجہ سے میری شریعت گئی، سمجھنا کہ علی کی ولایت نہیں ہے، علی کی ولایت وہاں بچتی ہے جہاں سایہ شریعت ہو، شریعت وہاں موجود ہوتی ہے۔ لہذا حضرت حجت کی بیعت ہوگی، حضرت حجت بیعت لیں گے، اور غیر معصوم کی بیعت ہمارے لیے حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ بیعت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بیعت کا مطلب یہ ہوتا ہے میری جان، میرا مال، میرا نفس، میرا ہر کچھ آپ کا، اور آپ اس کے مالک، آپ جو کہیں، میں اگر کہیں خود کو قتل کر لو میں قتل کر لوں گا۔ بیعت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں ہوں ہی نہیں اپنا، میں مملوک محض ہوں، آپ مولا محض ہیں۔ لہذا عزیزان محترم، یہ آپ ذہن میں رکھ لیں کہ حضرت کا جب ظہور ہوگا، اس کے بعد پھر ظہور کا وقت کیا ہوگا؟ ایک یہ سوال ہے، یعنی کب ظہور ہوگا؟ ایک سوال اٹھتا ہے ہمارے درمیان کہ کسی کو پتہ ہے ظہور کا وقت کیا ہے، کسی کو علم نہیں ہے۔ ایک سوال اگلا کہ کیا حجت کو خود پتہ ہے ظہور میرا کب ہونا ہے؟ حضرت کو پتہ ہے۔ اگر کوئی کہے کہ حضرت کو پتہ نہیں ہے تو امام عصر کیسے؟ حجت کو علم ہے، بلکہ پہلی حجتوں کو بھی علم تھا کہ حضرت کا ظہور کب ہونا ہے۔ کچھ لوگ گمان کرتے ہیں کہ حضرت کو معلوم نہیں ہے، وہ بھی انتظار کر رہے ہیں۔ میں نے اس دن عرض کر دیا تھا کہ عالم کون و مکان کو اللہ نے ہاتھ میں دیا ہے حجت کے، اور میں نے عرض کیا تھا ظہور حجت خدا کی طرف سے دیر میں نہیں ہے، لوگوں کی طرف سے ہے۔ یعنی ان عالم امکان و کون و مکان میں جو مشکلات ہیں اس کی وجہ سے ہے۔ حجت کو علم ہے کب کوئی بامعرفت ہو جائے گا، ہر شے ان کے سامنے ہے، ہر شے کا انہیں علم ہے، جو بھی ان سے جو ہے بعد میں مخلوق ہے سب کو علم ہے۔ لہذا حضرت حجت کو علم ہے۔ جو کہتے ہیں جی حدیث میں لکھا ہوا ہے، امام صادق کی ابو بصیر کو جو حدیث کہی گئی ہے کہ ہم حجت کے ظہور کا وقت معین نہیں کر رہے، یہ نہیں کہا ہمیں علم نہیں ہے، وہ فرما رہے ہیں کہ ہم وقت معین نہیں کر رہے۔ وقت معین نہ کرنا اور بات ہے، علم نہ ہونا
اور بات ہے، اکثر حدیث یہ پیش کی جاتی ہے کہ حضرت نے کہا کہ وقت معین نہیں ہے، وقت معین خود ہی انہوں نے نہیں کیا، یعنی وقت کا تعین نہیں کیا، وقت کا بتایا نہیں ہے، یعنی یہ نہیں بتایا کون سے سال، کون سے دن، کون سے وقت ظہور ہوگا، صرف یہ کہ ان کو علم ہے، لیکن یہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے، وہ اللہ کے راز کو آؤٹ نہیں کرتے، اللہ کے راز کو ختم نہیں کرتے، نابود نہیں کرتے، اسی لیے تو ان کو سر اللہ کہا گیا ہے، ان کا سینہ خزینہ علم اللہ ہے، وہ سر اللہ ہے، اسرار الہیہ ان کے پاس ہے، جو بھی اسرار مل سکتے تھے وہ سب کے سب ان کے پاس ہے، اس کے علاوہ اسرار مل نہیں سکتے تھے، یہ مت سمجھیے گا ہیں اور مثلا جو ہے وہ نہ، اس سے زیادہ ہو نہیں سکتا تھا، لہذا اس کے بعد عزیزان محترم ظہور کے آثار کون سے ہوں گے، ظہور کے آثار کیا ہے، توجہ رکھیے گا، ظہور کے آثار میں سے پہلا اثر یہ ہے کہ آج تک جو ملتیں نہیں دیکھ سکیں، صراط المستقیم کا پریکٹیکل نہیں آج تک کسی نے دیکھا، صراط المستقیم کا پریکٹیکل نہیں دیکھا کسی نے آج تک، آپ نے صراط واحد ہے، مفرد ہے یا جمع ہے؟ واحد ہے، مفرد ہے، آج تک آپ نے دیکھا ہے کہ ایک راستہ ہو؟ دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا، یعنی سورہ توحید پریکٹیکلی ثابت ہی نہیں ہو سکتی ظہور حجت کے بغیر، نہیں واقعا، ذرا تھوڑا اپنے شعور کو بالیدگی پہ لے جائیں، بلند آواز میں درود پڑھیں اہل بیت کے ذات پہ، میں آپ کو عرض کرتا ہوں، توجہ رکھیے گا، اہدنا الصراط اے خدا مجھے سیدھے راستے پر رکھ، یا ہدایت کر، جو بھی ترجمہ آپ جو چل رہا ہے مثلا یہی ہے نا، ایک راستے پہ، آج تک کتنے راستے ملتوں نے دیکھے ہیں، امتوں نے دیکھے ہیں، شاید کوئی شمار نہ کر سکے، 72 تو خود اس میں ہے، اسلام میں 72 تو راستے بنائے ہیں نا لوگوں نے، وہ سارے موجود ہیں، ظاہراً نظر آتے ہیں، لیکن قرآن کہتا ہے ایک راستہ ہے، 72 نہیں ہے، 73 نہیں ہے، 74 نہیں ہے، اور زیادہ یا کم نہیں ہے، صراط المستقیم ہے، بہت سے راستے نہیں ہیں مستقیم، لہذا پتہ یہ چلا کہ بہت سے ستارے ہمیں رہنمائی نہیں کر سکتے، اہدنا الصراط المستقیم کے خلاف ہے یہ بات، سمجھ ہے، یہ سمندر میں سفر کرتے ہیں جو کشتیاں وغیرہ، تو ایک ستارے کو پکڑتی ہیں، سارے نہیں، سمجھ گئے یا نہیں، لہذا آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ حضرت کا جو ظہور ہے وہ کرے گا کیا، کہ اہدنا الصراط المستقیم کی تفسیر پیش کرے گا، کہ سارے دین، سارے مذاہب، سب کچھ لپیٹا جائے گا، ختم ہو جائے گا، اس وقت عملی طور پر پوری ملتیں ایک راستے پہ گامزن ہو جائیں گی، ایک راستہ ہی ایک ہوگا، دوسرا راستہ ہوئے گا ہی نہیں، جب راستہ ہوگا ہی نہیں دوسرا تو اس وقت پتہ چلے گا، آپ دیکھیں کہ جب ایک کہیں کہ ایک دروازہ ہے یا 10 دروازے ہیں، جب آپ سب نکلیں گے 10 دروازوں سے نکلیں گے تو اس وقت کوئی اور بات ہوگی، اور اگر کہ ایک ہی دروازہ ہے، جب ایک سے نکلیں گے پتہ چلے گا کیا شان سے نکل رہے ہیں، جب اہدنا الصراط المستقیم آئے گا تو اس وقت ابھی نہیں پتہ چل رہا کہ اہدنا الصراط المستقیم کیا ہے، صراط المستقیم کیا ہے، جب ساری ملتیں، ساری امتیں، سب لوگ ایک راستے پہ گامزن ہو کے ایک آواز پہ لبیک کہیں گے، تب پتہ چلے گا اہدنا الصراط المستقیم کا ظہور کیسے ہو رہا ہے، کن کا راستہ، انعمت علیہم، جن پر تو نے انعام کیا ہے اور جن پہ تیرا غضب نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیں، انعام کیا ہے، نعمت کیا ہے، جن پر انعام کیا، خدا خود قرآن میں فرماتا ہے کہ رسولوں پہ، نبیوں پہ انعام کیا میں نے،
صدیقین پہ کیا ہے، شہداء پہ کیا ہے، صالحین پہ کیا ہے۔ اللہ نے ان پہ انعام کیا ہے، اور ان کے انعام کی وجہ سے ہی صراط المستقیم ملے گا۔ ایک ترجمہ یہ ذہن میں رکھیں، یہ کیا جاتا ہے کہ ذرا تھوڑا ذہن کو کھولیں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، کہ جن، اب یہ ترجمہ ذرا کریں کہ جن پہ انعام کیا ان تک پہنچنا، ایک ترجمہ ہے کہ جن پہ انعام کیا ان تک پہنچنا، اور دوسرا ہے کہ نہیں، جن پر انعام کیا ہے ان کے راستے پہ پہنچنا۔ یہ دو چیزیں جدا ہیں۔ میں کہوں میں ستون تک پہنچوں، ایک بات ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ جس لائن پہ ستون چل رہا ہے میں اس لائن پہ پہنچوں۔ دونوں کا اپنا اپنا اثر ہے۔ ستون تک پہنچوں گا تو میں یہاں پہنچ کے ادھر رک جاؤں گا، اور اگر وہ اپنا راستہ لے رہا ہو اور میں کہوں کہ اس تک، تو اس کے بعد اس کے راستے کی منزل ہے۔ اور یہاں کیا حکم ہے کہ مجھے راستہ دکھا، کس کا؟ انعام والوں کا، یعنی جس راستے پہ محمد و آل محمد چل رہے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اس راستے پہ ہمیں پہنچا، اس راستے پہ، وہ صراط ایک ہی ہے۔ اس کے بعد دوسرا انعام کیا ہے، توجہ رکھیے گا ذرا۔ یہ جو معاشرہ ہے، یہ سوسائٹی ہے، ابھی تو یہ کھا رہی ہے، ابھی یہ کھا رہی ہے، ہر شے کو ہضم کر رہی ہے، ہر شے کو چھین رہی ہے، ہر شے، قتل ہو رہے ہیں، مشکلات آ رہی ہیں، مسائل آ رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، ہر شے جو ہے لی جا رہی ہے۔ جب حضرت کا ظہور ہوگا تو اس وقت یہ معاشرہ دے گا سب کچھ، ہر شے دے گا، اپنا نتیجہ دے گا، ثمر بخشے گا، ساری چیزیں باہر لائے گا۔ توجہ رکھیے گا، کیسے لائے گا؟ کیونکہ یہ زمین جو ہے اس میں بہت سے خزانے ہیں۔ یہ ہے ابو تراب کی۔ یہ کس کی ہے؟ ابو تراب کیوں ہے حضرت کا لقب؟ اور حضرت نے کہنا ہے انا ابن ابو تراب، میں ابو تراب کا بیٹا ہوں۔ ہر لقب کو، ہر شانیت کو، کنیت کو حضرت نے بتانا ہے، جس کو جو دلیل چاہیے ہوگی وہ بتانا ہے۔ ابو تراب سے کیا مراد ہے؟ مٹی کا باپ۔ حضور نے یہ لقب دیا ہے علی علیہ السلام کو، ایسا ہی ہے؟ کیوں دیا ہے یہ؟ لوگ کہتے ہیں جی وہ بیٹھے تھے، ابا لگ گئی، اس کو مٹی لگ گئی، وہ اٹھے تو انہوں نے کہا یا قم یا ابا تراب، اٹھے اور یہ لقب مل گیا۔ یہ تو بڑی سادی بات ہے، میں نے خود پڑھا ہے۔ رسول سے کسی نے پوچھا تھا کہ رسول آپ بتائیں کہ علی کو ابو تراب کیوں کہتے ہیں؟ کہا تھا کہ وجہ ارض پر کوئی ایسی جگہ نہیں، کوئی ایسا ذرہ نہیں جہاں علی نے سجدہ نہ کیا ہو۔ یا علی، یا علی، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ توجہ رکھیے گا، کہا کہ جب وجہ ارض پر کوئی ایسا ذرہ نہیں، کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں علی نے سجدہ نہ کیا ہو، اسی لیے ہر ذرہ جو ہے وہ ممنون ہے علی کا، کہ علی تم نے مجھ پر سجدہ کر کے مجھے شرف بخش دیا ہے، اور میں تیری ملکیت میں ہوں۔ باپ ملکیت ہوتا ہے، مالک ہوتا ہے باپ، ولی ہوتا ہے باپ۔ کہا کہ تم میرا ولی ہے، تم میرا مالک ہے۔ کہا ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جب حضرت حجت آئیں گے وہ یہی کہیں گے، زمین جب سامنے ہوگی تو اس وقت کیا ہوگا؟ کہیں گے کہ میں ابا تراب کا بیٹا ہوں، تو اس وقت زمین کہے گی کہ مجھ پہ علی کا احسان ہے، اب میں کوئی شے نہیں رکھوں گی، میں سب کچھ نکال کے دے دوں گی، ساری چیزیں نکال کر میں دے دوں گی، ہر شے جو ہے وہ دے دی جائے گی۔ لہذا عزیزان محترم، آپ سے بھی گزارش ہے کہ سب کچھ نہ دیں، کچھ نہ کچھ ضرور دیں۔ یہ ڈونیشن کا جو ہے انتظامیہ کی طرف سے التماس ہے، بالآخر اخراجات ہیں، اور آپ جو ہے اس میں یہ ذہن میں رکھیں کہ سعادت ابدی آپ حاصل کر رہے ہیں۔ بلند آواز میں درود پڑھیں اہل بیت کی ذات پہ، ساتھ میں مدد بھی کرتے چلیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ہاں جی، پیچھے جائیں۔
مومنین، آپ کو کل بتایا گیا تھا کہ آپ کو علم کی زیارت کرائی جائے گی، تو یہ 3 علم آئے ہیں۔ یہ تینوں علم جو ہے وہ ایک مولا غازی عباس کا، اور دوسرا امام حسین علیہ السلام، اور تیسرا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے قبے سے آئے ہیں۔ تو آپ انشاءاللہ مجلس کے بعد آپ زیارت کر سکتے ہیں۔ بلند آواز میں درود پڑھیں اہل بیت کی ذات پہ دوبارہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ کے ساتھ دل بولا علی مولا، علی مولا، علی مولا، نعرہ حیدری، یا علی، بلندتر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ زمین جب سب کچھ دے دے گی تو زمین سے اگنے والی چیزیں، نکلنے والی چیزیں آئیں گی کس کے ہاتھ میں؟ ظالموں کے؟ نہیں، زمین تو ابھی تک کچھ دیا ہی نہیں ہے۔ زمین نے ابھی کچھ دیا ہی نہیں ہے، لیا ہے اس سے، بازور لیا ہے، خود نہیں دیا۔ آپ دیکھیں کہ اگر میں کوئی شے آپ کے پاس ہو تو آپ سے چھینوں تو کبھی آئے گی کبھی نہیں آئے گی، آدھی آئے گی آدھی گر جائے گی، آدھی میرے ہاتھ میں آئے گی آدھی آپ کے پاس رہ جائے گی، وہ بھی بیکار وہ بھی بیکار، ظلم سے جو شے لئی۔ اور جب خود دیں گے، آپ خود دیں گے، سجا کے دیں گے، بنا کے دیں گے، کامل دیں گے، مکمل دیں گے، اور کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے۔ اور اگر حجت مانگ لے، عام انسان مانگ لے تو کیا کیفیت ہے؟ اگر حجت مانگے اور پھر وہ ابو تراب کا بیٹا مانگے تو اس وقت زمین کچھ اپنے پاس نہیں رکھے گی، بلکہ ایسے کھیتیاں لہرا لہرا کے دے گی، کھادوں کی ضرورت نہیں پڑے گی، چیزوں کی ضرورت نہیں پڑے گی، ہل بھی چلانے نہیں پڑیں گے۔ زمین خود کہے گی کہ کاٹو پھر اگیں گے، کاٹو پھر اگیں گے، کاٹو پھر اگیں گے۔ اتنا غلہ ہو جائے گا اور جائے گا عدالت الہیہ کے ہاتھ میں۔ ابھی بھی غلہ بہت ہے، کم نہیں ہے، لیکن ہاتھ کس میں ہے؟ ظالم کے ہاتھ۔ کون سا ہے؟ بے عدلی کا ہاتھ ہے۔ لہٰذا عزیزان محترم، یہ ذہن میں رکھ لیں، حضرت حجت کے زمانے میں 2 چیزیں ہوں گی۔ معاشرہ جو ترقی کرتا ہے عقل سے کرتا ہے اور جذبے سے کرتا ہے۔ یہ 2 چیزیں ہوتی ہیں نا، میں بڑا شارٹلی بیان کرنا چاہتا ہوں۔ عقل سے کرتا ہے اور جذبے سے کرتا ہے۔ اب انسان نے وہ ترقی نہیں کی، انسان ایک عقل رکھتا ہے، ایک جذبہ رکھتا ہے، تھوڑی سی جو اس کے پاس عقل ہے اور تھوڑا سا جو جذبہ ہے اس کے ذریعے اس نے مادی ترقی کیا۔ تو ہم حیران ہیں، جب حضرت حجت تشریف لائیں گے تو اس وقت عقل جو ہے عقل سلیم بن جائے گی، اور جو جذبہ ہے وہ جذبہ حق کے لیے بن جائے گا، عدالت کے لیے بن جائے گا۔ جب جذبہ عقل سلیم ہو، جس میں کفر نہ ہو، جس میں نفاق نہ ہو، جس میں شرک نہ ہو، جس میں کوئی تکبر نہ ہو، اور دل بھی زندہ ہو اور عقل بھی زندہ ہو، اور اس کے بعد جو جذبہ آئے گا وہ جذبہ عدالت اور حق ہو، اس وقت ہر شے ایسے آئے گی جیسے حضرت حجت کی لہر آ گئی ہے۔ حضرت حجت کے کمالات کی لہر، یہ عظیم واقعاً وقت ہوگا وہ جس کو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ معاشرہ جنت بن جائے گا۔ معاشرہ کیا بن جائے گا؟ جنت بن جائے گا۔ یہاں جنت دیکھیں گے لوگ، جو ہم ترستے ہیں نا کہ جنت، شہر کیسے ہوں گے؟ شہر، کل میں نے ایک جملہ عرض کیا تھا، شہر جو رسول نے فرمایا انا مدینۃ العلم و علی بابھا،
کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ، وہ شہر دیکھا کسی نے ابھی؟ وہ شہر ابھی کسی نے دیکھا ہی نہیں، سنا ہے۔ یقین مانے، میرا ایمان ہے، میں پورا معاشرے میں بیان نہیں کر سکا، میرے پاس معارف موجود ہے، کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں، خدا کی قسم قرآن کی ہر آیت جو ہے وہ مجسم بن کے نکلے گی۔ قرآن کی ہر آیت مجسم، جیسے میں اہدنا الصراط المستقیم کہا ہے تو صراط المستقیم نظر آئے گا۔ جس طرح میں نے یہ عرض کیا ہے کہ حضرت حجت کہ یہ احادیث مجسم ہو کے آئیں گی، کیونکہ اہل بیت علیہ السلام الفاظ بازی والے نہیں تھے، الفاظ کے نہیں تھے، جو وہ کہتے تھے وہ وجود میں آ جاتا تھا۔ وہ کن فیکون کے مالک ہیں، اور لہٰذا ان کی جو احادیث ہیں ان ملت نے بس سنی ہے، بلکہ سن کے بھی انکار کر دیا، اس کا سن کے بھی اس کو چھپا دیا ہے۔ اس لیے حضرت حجت کا جب ظہور ہوگا تو شہر علم کا ہوگا، علی اس کا دروازہ ہوگا۔ 14 شہر بنیں گے جس میں ایک شہر عصمت و طہارت کا ہوگا۔ ہر شہر میں تمام صفات پائی جاتی ہوں گی، لیکن اپنی امتیازی صفت کے ساتھ بھی ایک شہر ہوگا۔ 14 شہروں کی 14 کی حکومت ہوگی۔ آج بھی ہمیں یہی کرنا ہے۔ اپنی ماؤں بہنوں کے لیے یہ کہہ دوں کہ رہیں گی جس مرضی شہر میں، لیکن عصمت و طہارت کے شہر سے عصمت بھی لیتی رہیں گی، حیا بھی لیتی رہیں گی۔ یہ بے غیرتی اور بے حیائی اس وقت نہیں ہوگی، اس لیے کہ اس شہر سے پروردہ ہوگی۔ وہ شہر دیکھا نہیں آج تک کسی نے، وہ شہر، اور اس وقت کوئی کسی کی ناموس کی طرف اس لیے نہیں دیکھے گا کیونکہ غیرت کے شہر میں پلا ہوگا، اور حیا کے شہر سے کوئی آئے گی خاتون، نہ غیرت تقاضا کرے گی نہ حیا تقاضا ایسا کرے گا، اور وہاں نامحرم کو نظر روکی نہیں جائے گی، نظر پڑے گی نہیں، اٹھے گی نہیں۔ جب قلب سلیم ہوگا تو نظر کہاں اٹھے گی؟ میرے پاس وقت نہیں، خدا کی قسم بہت سارے باتیں ایسی ہیں کہ جس کو عرض کرنا چاہیے تھا۔ اب تیسرا جو احسان اور منت اللہ کی بہت بڑھ جائے گی۔ آج میں انتظامیہ سے 5-10 منٹ کی بھیک مانگتا ہوں کہ مجھے 5-10 منٹ موضوع کے لیے دے دیں آپ، آخری دن ہے آج، تاکہ میں اس کو کلوز اپ کر لوں۔ بلند آواز میں درود پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ کیا ہے کہ منت، اللہ نے کہا کہ میں نے تمہارے اوپر احسان کیا ہے، منت کی ہے، منت گزاری کی ہے۔ منت کسے کہتے ہیں؟ منت ایک اردو میں اور ہوتا ہے، فارسی میں اور ہوتا ہے، جسے ہم کہتے ہیں کہ کسی پہ احسان کرنا، رحم کرنا، کرم کرنا، جود کرنا، اس کو کہتے ہیں منت کرنا، کسی کے اوپر جو ہے وہ احسان کرنا۔ اللہ نے جو احسان کیا وہ گنوایا ہے، قرآن میں کہا کہ میں نے تم پہ احسان کیا ہے۔ وَلَقَدْ مَنَّ اللَّهُ، کہ اللہ نے احسان کیا، اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، کہ یہ کیا ہے احسان؟ احسان یہ گندم دی ہے، یہ سورج دیا ہے، یہ چاند دیا ہے۔ یہ سورج بھی ایک دن ختم ہو جائے گا، یہ چاند بھی ایک دن ختم ہو جائے گا، اس کو بھی گہن لگ جاتا ہے، اس کو بھی گہن لگ جاتا ہے۔ جب یہ سورج چاند نہیں رہیں گے تو یہ زمین کی کیا حیثیت ہے؟ وہ سب سے مضبوط ہے۔ اب دیکھیں کہ جب یہ سورج چاند نہیں رہیں گے، پتہ چلا یہ منت اور یہ احسان سورج چاند کی صورت میں نہیں ہے، بلکہ کون سی منت ہے، کون سا احسان ہے؟ یہ وہ احسان ہے جو سیدہ زینب نے دربار یزید نے میں ارشاد فرمایا تھا۔ کیا فرمایا تھا سیدہ کا جملہ ہے ایک، کہ اللہ نے ہم پہ احسان کیا ہے، تجھے رسوا کیا ہے۔ کیا احسان کیا ہے؟ کہ اللہ نے ہماری وحی کو بھی باقی رکھا ہے اور ہماری امامت و ولایت کو بھی باقی رکھا ہے۔ بی بی نے ایک جملے میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ کا احسان کیا ہے؟ وحی الہی جو ہمارے گھر میں آئی ہے، ہماری ہے وہی وحی، اور امامت و ولایت جو ہمارے گھر میں آئی ہے وہ بھی باقی ہے، وہ بھی باقی ہے۔ یہ احسان و منت جو ہے وہ حضرت اور اس کے بعد بی بی نے اشارہ دیا یہاں پہ کہ یہ احسان و منت جو ہے اللہ کی، وہ اب تک نہیں رہے گی بلکہ یہ قیامت تک جاری رہے گی۔ اب تو تم یہاں مجھے کھڑے کر کے کہہ رہے ہو کہ میں نے آپ کو رسوا کیا ہے تم لوگوں کو، لیکن یاد رکھنا ایک زمانہ آئے گا یہ منت اور احسان بڑھتا جائے گا، یہ مہدی الزمان کی صورت میں ظہور کر جائے گا۔
اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعلی۔ توجہ رکھیں، آخری بات بس آپ کی زحمت تمام، بہت ساری باتیں ہیں وہ ہوم ورک کے طور پہ آپ کو دینے لگا ہوں۔ حضرت حجت کی حکومت کے قانون کیا ہوں گے، وہاں قانون کیا ہوگا، بیس میں عرض کر دیتا ہوں، تحقیق آپ کر لیجئے گا، یہ آپ کا ہوم ورک ہے۔ بیس میں عرض کر دیتا ہوں، تحقیق آپ کر لیجئے گا۔ دو چیزیں ہوتی ہیں انسانیت کی ترقی کی، ایک یہ نظر دیکھنا اور سمجھنا، اور دوسری شے جو ہے وہ انسان کی عقل ہوتی ہے، دیکھنا اور سمجھنا، یہ دونوں چیزیں ہیں۔ دونوں چیزیں انسان کی پستی کی دلیل بنتی ہیں، انسان کی ناکامی کی دلیل بنتی ہیں۔ بعض اوقات خدا نہ کرے ایکسیڈنٹ ہوتا ہے یا کوئی نقصان ہوتا ہے تو آپ کہتے ہیں اوہو میں نے دیکھا نہیں تھا غور سے فکر سے، میں نے دیکھا کچھ اور تھا نکلا کچھ اور ہے۔ یہی نقصان ہوتا ہے نا، دید کی اشتباہ، دیکھنے کا اشتباہ، نظر کا اشتباہ۔ اور نظر میں کیا ہوتا ہے، نظر کے اوپر غفلت کا پردہ آ جاتا ہے، تکبر کا پردہ آ جاتا ہے۔ انسان تکبرانہ نظر سے دیکھتا ہے، ہوتا بہت عظیم ہے، سمجھتا اسے قلیل ہے، سمجھتا اسے پست ہے۔ یعنی نظر پہ تکبر کا پردہ آ جاتا ہے، یعنی بصیرت اس کی تکبرانہ ہو جاتی ہے، ایک بات۔ دوسری بات، عقل اس کی وہم و گمان تک رک جاتی ہے، یقین تک نہیں پہنچتی۔ آج عقل انسانی کہاں ہے؟ شاید ہی کوئی فرد ہو، میں ابھی بھی شاید کہہ رہا ہوں، اسی لیے شاید کہہ رہا ہوں، یہ بھی دلیل ہے اس کی کہ ہر بات پہ شاید لگتا ہے، یقین نہیں لگتا۔ کوئی سائنسدان تھیوری دیتا ہے تو کہتا ہے شاید ایسا ہے، کوئی حساب والا کہتا ہے تو شاید ایسا ہے، کوئی امتحان دیتا ہے کہتا ہے شاید ایسا ہے، یقین نہیں کوئی کہہ سکتا۔ عقل انسانی شاید کی منزل پہ رکی ہوئی ہے۔ پہلے کوئی یقین سے کہتا ہے کہ یہ ہر صورت میں ایسا ہے، کہتا ہے شاید ایسا نہ ہو، کیونکہ ترقی عقل اتنی بعض اوقات کی ہے اتنی کہ کہتا ہے مجھے پتہ نہیں ہے کہ علماء بزرگان تفسیر لکھتے ہیں قرآن کی تو آخر میں کہتے ہیں واللہ عالم بالصواب، کہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ حق کیا ہے، جو میں نے میرے سمجھ میں آیا میں نے لکھ دیا۔ یعنی ہر علم میں ایک شاید آیا ہوا ہے، یعنی عقل جو ہے وہم و گمان کے پردے میں چھپی ہوئی ہے، بصیرت تکبر میں چھپی ہوئی ہے، اور عقل وہم و گمان میں چھپی ہوئی ہے۔ حضرت حجت نے کیا کرنا ہے کہ جب بصیرت سے تکبر کا پردہ ہٹانا ہے، یہ ایک قانون ہے، اور عقل سے وہم و گمان کو دور کرنا ہے تو عقل یقین تک پہنچنی ہے۔ یقین کی 3 قسمیں 4 قسمیں، علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین، برد الیقین۔ جب یہ منازل عقل نے طے کرنی ہے تو نتیجہ کیا نکلنا ہے؟ استغنا، غنا۔ غنا کسے کہتے ہیں؟ استغنا کسے کہتے ہیں؟ انسان بے نیاز ہو جائے، یعنی جب بصیرت میں تکبر ختم ہو جائے، جب عقل بالا اور بہت زیادہ بلند حیثیت پہ پہنچ جائے، اس وقت انسان بے نیاز ہو جاتا ہے۔ جب بے نیاز ہوگا تو ظلم ختم ہو جائے گا۔ ظلم کب کرتا ہے انسان؟ کہ اس کی نیاز اور ضرورت ہوتی ہے، اس کے تحت دباتا ہے کسی کو، اس کے تحت مارتا ہے کسی کو۔ جب ضرورت ہی نہ رہے گی تو اس وقت کیوں مارے گا کسی کو، وہ کیوں قتل کرے گا، کیوں رسوا کرے گا؟ لہذا پتہ یہ چلا کہ یہاں عقل جو ہے وہ اوج پہ پہنچ جائے، یہاں بصیرت پاک و پاکیزہ ہو جائے، وہاں جو ہے بے نیازی آ جائے۔ جب بے نیازی عقل اور بصیرت وحی کے سائے میں، امامت اور ولایت کے سائے میں جب چلے گی، جو گوہر نکلے گا وہ مہدی کی حکومت بن جائے گی، اور وہاں پہ ایک دین ہوگا، ایک دستور ہوگا، ایک فکر ہوگی، ایک مسئلہ ہوگا، ایک چاند ہوگا، ایک بھی اختلاف نہیں ہوگا۔ جو کوئی نہیں کہہ سکے گا یہ دین کے بارے میں ابھی یہ چل رہا ہے، سارا سب کچھ ایک ہو جائے گا، سب کچھ ایک نظریہ۔ جملہ بول دوں اب، حجت نے ہر شے ایک کر کے بتا دینی ہے، خدا ایک ہے۔ عملی توحید کو روئے زمین پہ، ارض پہ ثابت کر دینا ہے کہ تم سوچتے تھے اللہ ایک ہے،
میں نے سارا دستور، سارا علم، ساری تھیوریز، سارے نظریات، تمام عقول کو، تمام عمل کو ایک ڈائریکشن میں ڈال کے ثابت کر دیا کہ ایک خدا کی طرف سب گامزن ہے، ایک خدا کی طرف سب گامزن ہے، دین ایک ہے۔ اور کون سا دین ہے، کون سا دستور ہے کہ جس کا اعلان، کون سا دین ہے وہ جس کے بارے میں اللہ نے کہا تھا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ میں آج اس دین کو مکمل بھی کر رہا ہوں، میں آج اس دین کو کیا کر رہا ہوں، نعمت بھی تمام کر رہا ہوں، اور آج اس دین سے راضی بھی ہو رہا ہوں۔ یعنی اللہ نے جو ڈگریاں دی ہیں دین کو، وہ کب دی تھی؟ جب رسول اللہ نے علی کا ہاتھ بلند کر کے کہا تھا کہ آج دین مکمل ہوا ہے، یہ ہاتھ دیکھ لو، آج دین مکمل ہو گیا، آج نعمت تمام ہو گئی ہے، آج جو ہے وہ ساری چیزیں تمہارے لیے آ چکی ہیں، اور دین سے خدا راضی ہے۔ لوگوں نے انکار کیا، مہدی یہی دین لے کے ہاتھ بلند کر کے کہیں گے یہ وہی دین ہے جو میرے جد علی کے ذریعے مکمل ہوا تھا۔ لہذا عزیزان محترم، یہ امت نے ان چیزوں کو نہیں سمجھا۔ یہی بات تھی کہ امت نے معرفت حاصل نہیں کی۔ تھوڑا سا مصائب پڑھوں گا، زیادہ آپ کو زحمت نہیں دوں گا، آپ نے زیارت بھی کرنی ہے، خوب زیارت کیجئے گا، کیونکہ یہ وہ علم ہیں جو ایسے مقامات سے آئے ہیں کہ جہاں نزول ملائکہ ہوتا ہے، وہاں مس ہے، یہ انہوں نے رحمتوں کو ٹچ کیا ہے، مس کیا ہے۔ جو رحمتیں خدا کی، کربلا میں سب سے زیادہ رحمتیں ہیں، نجف میں رحمتیں ہیں، نعمتیں ہیں، آپ بھی شفا لیجئے گا۔ عزادارو، جب زینب نے وہ دن دیکھا نا کہ جب حسین کا سر نیزے پہ بلند ہے، اللہ جانے کیسے دیکھا زینب نے، جو حسین کو 3 دن نہ دیکھے تو وہ گریہ کرے۔ اللہ جانے زینب کو کیا کیا یاد آیا ہوگا۔ عزادار، جو کتابوں میں لکھا ہے، جب بھی زینب حسین کے سر کی طرف دیکھتی تھی آنکھیں بند ہو جاتی تھی حسین۔ میرے پاس کتاب ہے جس کا نام ہے رأس الحسین، اس میں حسین کے سر کے مصائب لکھے ہوئے ہیں، میں زیادہ ان کو پڑھ نہیں سکتا۔ اس میں ایک مکالمہ لکھا ہوا ہے، بدن نے سر سے، حسین کے بدن نے جو سر سے گفتگو کی ہے نا، وہ لکھی ہے، بتایا کہ میرے ساتھ کیا ہوا اور تیرے ساتھ کیا ہوا۔ میں زیادہ نہیں پڑھنا چاہتا۔ بدن کہتا ہے سر تو جدا ہو گیا، تو نیزے پہ بلند ہو گیا، میرا یہ حال تھا، کوئی آتا تھا لباس لوٹتا تھا۔ امام زمانہ کو کہنا پڑا ہے، اے میرے جد جسموں کا عریان ہے۔ عزادارو، بدن پھر کہتا ہے سر تو نیزے پہ بلند ہو گیا نا، میرے لیے نئے نعل لگائے گئے تھے گھوڑوں کو۔ میں نے خود روایت میں پڑھا ہے کہ گھوڑے جنگ میں استعمال نہیں ہوئے تھے، وہ گھوڑے لائے گئے تھے جو صبح سے تازہ دم تھے، ان کے پاؤں پہ پانی چھٹکایا گیا تھا کہ گھبرا نہ جائے، اور زیادہ لاشیں نہیں تھی وہیں، زہرا کے لال کی لاش تھی۔ ایک طرف سے گھوڑے نہیں دوڑائے گئے تھے عزاداروں، 2 طرف سے گھوڑے دوڑائے گئے تھے۔
جب گھوڑے دوڑتے ہیں نا امام زمانہ جو اس کی منظر کشی کرتے ہیں فرماتے ہیں میرے جادو حسین کا جسم ایسے تھا جیسے آٹے کی چکی میں آٹا پسا ہوا ہوتا ہے. اجرکم اللہ. میں نے منزلیں چھوڑ دی ہیں, بڑا مصائب لمبا لکھا ہوا ادھر. سر کے 2 جملے بتا دیتا ہوں. سر کیا کہتا ہے بدن سے؟ بدن تو 2 دن کے بعد پھر بھی امام کے ہاتھ سے سپرد خاک ہو گیا تھا, لیکن میرا سفر بڑا طولانی تھا. کبھی میں نوکے نیزہ پہ تھا, کبھی میں خرجین میں تھا, کبھی میں خولی کے تندور میں تھا, کبھی ابن زیاد کے ہاتھ میں تھا, کبھی یزید کے سامنے میں تشت میں تھا. میں نے بڑے آرام سے پڑھ دیا زیادہ اور تفصیل نہیں میں بیان کر سکتا. آج کون سا دن ہے جانتے ہو؟ زینب کی زندگی میں مشکل ترین دن ہے آج. زینب کی زندگی کا بڑا مشکل دن ہے یہ. زینب نے بابا علی سے کہا تھا کوفے کی زندگی میں, وعدہ کیا تھا بابا نے زینب سے کہ زینب جب بھی پکارو گی میں تیری مدد کے لیے آؤں گا. عزاداروں میں مختصر پڑھتا ہوں. جب 72 گھنٹے علی کی بیٹی کھڑی رہی ہے نا, میں نے پڑھ دیا ہے, تو نے سن لیا ہے. کوئی عباس سے پوچھے, ذرا دل میں لاؤ کہ عباس سے پوچھو کہ عباس علی کی بیٹی 72 گھنٹے کیسے کھڑی رہی ہے جس کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے. کبھی پتھر برستے تھے, کبھی گرم پانی برستا تھا, کبھی آگ کے گولے برسائے جاتے تھے. عزادارو تھوڑا سا پڑھ لینے دو, مجھے معاف کر دینا. 72 گھنٹے کیسے کھڑی رہی تھی؟ کبھی زینب ایک پاؤں اٹھاتی ہے, کبھی دوسرا پاؤں اٹھاتی ہے. آپ نے سنا کہ رسیاں پہنائی گئی تھی, لیکن امام زمانہ زیارت ناحیہ مقدسہ میں فرماتے ہیں رسیاں نہیں پہنائی گئی تھی, لوہے کی زنجیریں. اجرکم اللہ. عزاداروں کیوں 72 گھنٹے کھڑی رہی ہے علی کی بیٹی؟ یہ بھی سوچ لو, 2 آنسو اور بہاؤ. عزاداروں 72 گھنٹے اس لیے کھڑی رہی ہے کہ بدماشوں کا دربار سجایا جا رہا تھا, شرابیوں کا دربار سجایا جا رہا تھا. میں نے کہہ دیا, تو نے سن لیا. کو علی سے پوچھے جو زینب کو دن کے وقت کوفے میں لے کے آنا گوارا نہیں کرتا تھا علی. اجرکم اللہ. عزادارو یہاں پہ جب دربار تیار ہوا ہے نا, میں زیادہ نہیں پڑھتا, اتنا پڑھتا ہوں. جب تیار ہوا ہے نا دربار, ایک مرتبہ جب حکم آیا ہے ملعون کا کہ داخل کرو ان کو دربار میں, یہاں زینب نے کہا یا علی مدد. اے بابا, آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ زینب جب پکارو گی تو میں آؤں گا. زینب پہ بابا مشکل وقت ہے, شام کو فتح کرنا ہے. زینب بیٹیوں کے ساتھ ہے, میرا بھتیجا امام ہے, سلاسل میں قید ہے, بابا میری مدد کو. عزادارو بس 2-4 جملے اور ہیں. جب زینب داخل ہوئی ہے نا دربار میں, بڑا سخت مصائب ہے, میں چھوڑ دیتا ہوں. ایک روایت عرض کرتا ہوں. فضا آگے آ گئی ہے,
میں اتنا پڑھتا ہوں، روایت میں ہے کہ جب تک فضا کے ہاتھوں سے خون نہیں جاری ہوا، اتنے تازیانے مارے ظالم نے کہا فضا پیچھے ہٹ جاؤ. فضا پر پردہ بنی ہوئی تھی، میں نے مختصر پڑھ دیا ہے. جب زینب نے دیکھا نا، فضا سے کہا فضا، اما فضا میں تجھ سے راضی ہوں، میں برداشت نہیں کرتی جس ہاتھوں سے حسین کو کھلایا ہے اس پہ تازیانے لگ رہے. عزادارو ناراض نہ ہونا، تھوڑا سا ٹائم لے رہا ہوں، بس آخری روایت ہے. جب پیچھے ہٹی ہے نا فضا، یہ ظالم نے کیا کیا، میں سارا مسائل چھوڑ رہا ہوں، میں اتنا کتاب میں پڑھ کے آ رہا ہوں. سجاد نے اس منظر کے بعد کبھی کھانا نہیں کھایا. یہ جو منظر سامنے آیا ہے نا، سامنے زینب ہے، ام کلثوم ہے، فاطمہ کبریٰ ہیں، اور 4 سال کی سکینہ آگے کھڑی. امام سجاد ہے. جوان اولاد والو، سارا راستہ بابا کے قاتل کو سجاد دیکھتا رہا ہے. یہ بھی غم تھا. یزید نے کیا کیا ہے، اپنے تشت کے نیچے ہاتھ ڈالا ہے، ایک تشت نکالتا ہے، کپڑا ہے اس کے اوپر، کپڑے کو ہٹاتا ہے. جب کپڑا ہٹتا ہے نا، ایک سر ہے، فاطمہ کا چاند ہے، جگہ جگہ سے ابرو پھٹے ہوئے ہیں، جگہ جگہ سے زخمی ہے، خون لگا ہوا ہے، خاک لگی ہوئی ہے، زلفیں بکھری ہوئی ہے. یہ ظالم ایک مرتبہ زلفوں سے پکڑ کے حسین کا سر سیدھا کرتا ہے. سیدھا کرنے کی دیر تھی. اولاد والو، 4 سال کی سکینہ دیکھ رہی ہے، زینب دیکھ رہی ہے. عزادارو، یہاں پہ رکتا نہیں ہے. یہ ظالم چھڑی اٹھاتا ہے، ایک ہاتھ میں شراب کا جام ہے اس کے، دوسرے ہاتھ میں چھڑی اٹھا کے حسین کے لبوں پہ رکھتا ہے. حسین کے لبوں پہ رکھتا ہے. میں نے کہا رکھا ہے، تاریخ کہتی ہے ایسا رکھا ہے. تازہ خون حسین کے لبوں سے جاری ہوا. ایک چھڑی نہیں مارتا، چھڑیاں مارتا رہتا ہے. سکینہ عباس کے سر کی طرف دیکھ کے کہتی ہے چچا عباس، آؤ دیکھو میرے بابا کے ہونٹوں پہ میرے سامنے ظالم چھڑیاں مار رہا ہے.